غسل جنابت کرنے کا پریکٹیکل طریقہ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ غسل جنابت کا پریکٹیکل طریقہ کار کیا ہے، لیکن اس سے پہلے غسل کی جو چند پیچیدگیاں ہیں وہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ غسل کریں اور پھر آپ کا غسل صحیح نہ ہو۔ کیا ہے اس کی پیچیدگیاں؟ کہ جب آپ غسل کرنے کے ارادے سے جائیں، سب سے پہلے تو آپ نے نیت کرنی ہے کہ جو آپ غسل کر رہے ہیں، غسل کا جو طریقہ کار ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی غسل جنابت ترتیبی، اس کا طریقہ کار ایک ہی ہے، بس نیتوں میں جو ہے وہ فقط فرق ہے۔ غسل جنابت ہے تو آپ نیت کریں گے غسل جنابت کرتا ہوں یا کرتی ہوں واجب قربتاً اللہ۔ اب یہاں پہ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ لفظ آپ نے کیا استعمال کرنا ہے، اللہ اللہ نہیں کہنا۔ اگر آپ اللہ کہیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اللہ غسل جنابت کرتا ہوں یا کرتی ہوں واجب قربتاً اللہ، یہ آپ کی نیت ہوگی، بس یہ کافی ہے۔ اچھا، نیت ارادے کا نام ہے، آپ اگر اپنی زبان سے نہ کہیں تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ بس آپ کو اتنا پتہ ہونا کافی ہے کہ آپ غسل جنابت کے لیے جا رہے ہیں، یا آپ غسل مس میت کے لیے جا رہے ہیں، یا عورت ہے تو غسل حیض کے لیے جا رہی ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے غسل حیض کرنا ہے یا غسل نفاس کرنا ہے، یعنی جو بھی غسل ہے اسے اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ اب اسی طرح ایک اور بھی چیز جو اکثر پوچھی جاتی ہے کہ ایک شخص کے اوپر جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ غسل واجب ہو جاتے ہیں۔ عورت پر مثال کے طور پہ غسل جنابت بھی واجب ہو گیا اور غسل حیض بھی واجب ہو گیا، تو اب کیا وہ علیحدہ علیحدہ غسل کرے؟ نہیں، علیحدہ علیحدہ اسے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فقط ایک ہی غسل کر لے۔ مثلا غسل حیض کر لے اپنا تو اس کا غسل جنابت بھی ہو جائے گا، اسے غسل جنابت کے لیے علیحدہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اور کہ جب آپ غسل کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے جسم کو مکمل جو ہے وہ نہلا لینا ہے۔ جیسے عام طور پر آپ نہاتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، آپ نے اپنے جسم کو صاف کر لینا ہے۔ کوئی جسم کے اوپر چکناہٹ وغیرہ ہے تو وہ ختم ہو جائے، جو پانی پہنچنے میں مانع ہے اس چیز کو آپ نے ختم کرنا ہے۔ مستورات ہیں تو نیل پالش لگی ہوتی ہے تو وہ اسے صاف کرے۔ اگر ذرا سی بھی نیل پالش رہ گئی آپ کے جسم کے اوپر سوئی کے نوک کے برابر بھی، تو آپ کا غسل جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح اور ایسی چیزیں کہ جو جسم پہ پانی پہنچنے میں مانع ہیں انہیں دور کریں۔ ایلفی لگی ہوئی ہے آپ کے ہاتھ کے اوپر، آپ اسے بھی جو ہے وہ صاف کریں۔ اگر کوئی سمت بونڈ وغیرہ سی لگی ہوئی ہے کہ جو پانی پہنچنے میں مانع ہے اگر بالفرض، تو اسے بھی آپ صاف کریں۔ بعض افراد جو ہیں وہ آئل وغیرہ کا کام کرتے ہیں، موبلائل وغیرہ، اگر وہ ہاتھ پہ لگا ہوا اس حد تک لگا ہوا ہے کہ پانی پہنچنے میں مانع ہے تو آپ اسے پہلے صاف کریں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ غسل کریں۔ ہاں البتہ چونا وغیرہ جو عام طور پر کیا جاتا ہے، لوگ کرتے ہیں چونا وغیرہ، وہ ہاتھ پہ لگ جائے یا ڈسٹمپر وغیرہ، تو یہ پانی پہنچنے میں معنی نہیں ہوتے، یہ عام آپ جو ہے وہ دھو سکتے ہیں اپنے ہاتھ کو پانی کے ساتھ۔ اگر پینٹ ہے، اگر آپ پینٹ کر رہے ہیں، وہ اگر آپ کے ہاتھ کے اوپر لگا ہوا ہے تو اسے صاف کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ اسے صاف نہیں کریں گے تو آپ کا غسل درست نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پانی پہنچنے میں مانع ہوتا ہے۔ آپ اسے پہلے صاف کریں گے، اپنے آپ کو مطمئن کر لیں کہ آپ کا ہاتھ جو ہے، آپ کے جسم جو ہے وہ صاف ہو چکا ہے۔ پاؤں میں کہیں لگا ہوا ہے، جسم کے کسی بھی حصے میں لگا ہوا ہے پینٹ وغیرہ یا ایسی چیز جو پانی پہنچنے میں مانع ہے، تو اسے آپ نے دور کرنا ہے، یہ لازمی ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو غسل درست نہیں ہوگا۔ آپ غسل بھی کر رہے ہیں اور آپ کا غسل صحیح نہ ہو، آپ کی عبادات بھی صحیح نہیں ہوں گی اور آپ کا غسل بھی نہیں ہوگا۔ تو ان چیزوں کو سب سے پہلے آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے غسل کی طرف جانا ہے۔ اب یہ جو پریکٹیکل طریقہ میں آپ کو اب دکھانے جا رہا ہوں غسل ترتیبی کا، کہ کس طرح سے جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اس میں ایک اور چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ غسل جب آپ کرنے لگیں تو آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ شاور کے نیچے غسل کر رہے ہیں تو آپ نے پہلے سب سے پہلے سر اور گردن کو دھونا ہے آپ نے، تو باقی جسم جو ہے وہ آپ نے سائڈ پہ رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے اس طرح سے گردن جو ہے وہ آگے کر لینی ہے، پورا مکمل سر آپ نے ہاتھ لگا لینا ہے، شولڈر تک سارا جتنا بھی ہے وہ آپ نے اسے مکمل دھو لینا ہے صحیح پراپر طریقے سے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ نے شاور سے سائڈ پہ ہونا ہے، نکلنا ہے، باہر نکل جانا ہے، آپ نے پانی سے جو ہے وہ باہر نکلنا ہے، یا شاور بند کر دیں یا پھر تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اپنے رائٹ سائڈ کو، دائیں سائڈ کو آپ نے مکمل دھونا، فرنٹ سے بھی اور بیک سے بھی،
ہاف سائڈ آپ نے اسے دھو لینی ہے، اور جب آپ دھو رہے ہوں تو کوشش کریں کہ آپ کی تھوڑی سی بائیں سائڈ بھی دھل جائے، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میری دائیں سائڈ جو ہے وہ مکمل دھل چکی ہے، اس میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو خشک رہ چکی ہے۔ فرنٹ سے بھی اور بیک سے بھی آپ نے مکمل دھونا ہے۔ جب یہ مکمل دھل جائے تو پھر آپ پانی سے باہر نکلیں گے، نکلنے کے بعد پھر آپ جو ہے وہ اپنی بائیں سائڈ کو جو ہے وہ نیچے لے کر آئیں گے۔ پھر بائیں سائڈ کو جب آپ دھو رہے ہوں گے مکمل اپنے پورے جسم کے اوپر ہاتھ لگا لیں گے، اور بائیں سائڈ کو بھی دھوتے وقت آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ تھوڑی سی دائیں سائڈ بھی آپ کی دھل جائے، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میری بائیں سائڈ جو مکمل دھل چکی ہے، اس میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو خشک رہ چکی ہے۔ تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ آپ نے پانی سے باہر نکلنا ہے یا شاور کو بند کرنا ہے، یعنی پانی جس کو توڑنا کہتے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ آپ پانی کے نیچے لگاتار کھڑے رہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے کہ آپ لگاتار پانی کے نیچے کھڑے رہیں اور وہیں پہ کھڑے کھڑے آپ سر اور گردن کو بھی دھو لیں، دائیں سائڈ بھی دھو لیں، بائیں سائڈ بھی وہیں پہ کھڑے کھڑے آپ دھو لیں، تو پھر آپ کا غسل باطل ہو جائے گا، پھر آپ کا غسل درست نہیں ہوگا۔ آپ کو پانی سے ایک مرتبہ باہر نکلنا پڑے گا، یا آپ شاور کو بند کر دیں، پانی جسے توڑنا میں نے کہا ہے وہ کر لیں، یا پانی سے تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر سے مراد یہ کہ بس باہر ہو کر پھر آپ پانی کے نیچے آ جائیں، پھر دائیں سائڈ کو دھو لیں۔ جب دائیں سائڈ مکمل ہو جائے پھر پانی سے باہر نکلیں، پھر بائیں سائڈ کو آپ دھو۔ تو یہ طریقہ کار آپ نے جو ہے وہ اپنانا ہے۔ وہیں پہ کھڑے کھڑے آپ نے ایک ہی مقام پہ کھڑے ہو کر سر گردن کو نہیں دھونا، نہ دائیں سائڈ نہ بائیں سائڈ، پانی کے طور۔ اسی طرح بعض افراد وہ ہوتے ہیں کہ جو ڈول سے پانی اپنے اوپر جو ہے وہ ڈال رہے ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ پانی جو ہے وہ آپ لا رہے ہیں، توڑ کے لا رہے ہیں، تو سر اور گردن کو آپ نے دھونا ہے، پانی ایک مرتبہ ڈال کے آپ اپنے ہاتھوں سے اس جگہ، اس تمام جگہوں پر جو ہے پانی کی طرح پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر آپ نے دائیں سائڈ پہ پانی ڈالنا ہے، اور مکمل ڈالنے کے بعد ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں، تاکہ مکمل آپ نے اسے تر کر لینا ہے، فرنٹ سے بھی اور بیک سے بھی۔ پھر بائیں سائڈ کو بھی اسی طریقے سے آپ نے دھو لینا ہے۔ تو یہ ہے غسل کرنے کا صحیح پراپر طریقہ کار۔ تو آئیں اب ہم آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں کہ غسل پریکٹیکل کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے طریقہ پریکٹیکل کا۔ آخر پر ہمارا وہی پیغام کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آشنا کروائیں۔ جہاں آپ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دلواتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے اس پہ خرچ کرتے ہیں، دلوائیں، دلوانی بھی چاہیے اور وقت کی ضرورت بھی ہے، لیکن وہاں پر آپ کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے بھی آشنا کروائیں۔ ہمارا یہ پلیٹ فارم ابتدا سے بچوں کو دین کی تعلیم دیتا ہے، نورانی قاعدہ، قرآن مجید اور دینیات وغیرہ پڑھائی جاتی ہے، مناسب ہدیہ لیا جاتا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے آن لائن یہ کلاسز ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد کی جو میٹرک FM میں BA کر چکے ہیں، اگر وہ نہج البلاغہ پڑھنا چاہتے ہیں، تفسیر قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، توضیح المسائل کو پڑھنا چاہتے ہیں، آئیں ہم سے رابطہ کریں۔ لیڈیز کے لیے ہمارے پاس لیڈیز ٹیچر موجود ہے، جینٹس کے لیے ہمارے پاس جینٹس ٹیچرز موجود ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے آن لائن یہ ہماری کلاسز ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ میرے محترم آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا YouTube چینل ہے، آپ اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اس پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے پہنچائیں۔ فیس بک پیج ہے، آپ اسے بھی فالو کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اس نیت سے کہ یہ جو ہم شیئر کر رہے ہیں اس کا ثواب ہمارے مرحومین تک پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ وہ مستورات کہ جو حجاب کرتی ہیں، ہمارے پاس ایرانی ابا موجود ہے، آئیں ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو ڈیزائن سینڈ کر دیں گے، جو آپ کو پسند آئے گا اس کے مطابق آپ کو ریٹ بتا دیا جائے گا۔ یہ کتاب جو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، احکام نکاح، ایک بہترین کتاب ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، بالخصوص شادی شدہ افراد یا وہ افراد کی جو شادی کرنے جا رہے ہیں۔ اس کتاب کا مطالعہ کریں، 350 روپے اس کی قیمت ہے، 90 روپے ڈیلیوری چارج ہے، ٹوٹل 440 روپے اس کی قیمت بنتی ہے۔ آپ ہمیں بھیجیں، اپنا ایڈریس بتائیں، اپنا فون نمبر بتائیں، آپ کے ایڈریس پہ اس کتاب کو بھیج دیا جائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔